السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ وہاں کس لیے جاتا تھا ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ہم تمام بہنیں پریشان تھیں کہ آخر بات کیا ہے۔ چھوٹی بہن مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی، وہ عالمہ تھی۔ اس سے چھوٹی 2 اور بہنیں تھیں، وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھیں۔ میں سب سے بڑی تھی، میرا نام سدرا ہے۔ میں میٹرک میں پڑھتی تھی تو والدین کا انتقال ہو گیا۔ بھائی میٹرک کر چکا تھا، لیکن ہمارے گھر میں بھائی ہی کی وجہ سے لڑائی رہتی تھی۔ خدا جانے وہ کون سے راز چھپا رہا تھا۔ جب بھی اس سے بات کی جاتی تو وہ آگ بگولا ہو جاتا۔ وہ بچپن سے ایسا ہی تھا۔ اماں ابا کی کوئی بات کر دیتے تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیتا، گویا کہ ہمارے گھر میں ایک وحشت کا ماحول تھا۔ ایک دن میں نے اسے اماں سے کچھ باتیں کرتے سنا تھا۔ اماں اسے کچھ سمجھا رہی تھی، نہ جانے کیا بات تھی۔ وہ آگے سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں وہ جگہ گناہ کی ہے، پر میں اب وہاں ضرور جاؤں گا، اس کو میں پاتال میں سے بھی نکال لاؤں گا۔ نہ جانے کیا بات تھی۔ اسے جوانی کا کوئی بھوت سوار تھا یا نہ جانے اس پر کیا بیت رہی تھی، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بات بڑھتی گئی، ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا گیا، اور ماں باپ کی پریشانی تھی کہ حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ کھاتے وقت بھائی نے سب سے چھوٹی بہن کو گالی دی، جس وجہ سے اماں نے غصہ کیا۔ بھائی کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ابا اسے ڈھونڈتے رہے پر وہ نہ ملا، پر اب میں جان گئی تھی کہ یقیناً کوئی بات ہے جس کا پتہ اماں ابا کو تو تھا اور وہ ہمیں نہیں بتا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حالات نہ تبدیل ہو سکے، گھر میں وہی جھگڑے چلتے رہے۔ اماں پریشان رہتی، ابا تھکے ہارے گھر لوٹتے تو پریشانی کی حالت میں ہوتے۔ بھائی روز کہیں جاتا، کسی سے ملتا، شاید کسی لڑکی کا چکر تھا، لیکن یہ بات ہم تک نہ پہنچ سکی۔ ایک روز اچانک ہی جب میں بھائی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو مجھے اس کے تکیے کے نیچے ایک پائل ملی، جس کی آواز کانوں کو سکون دے رہی تھی۔ یہ آواز بہت پیاری تھی، پر اس نے جیسے ہی میرے پاس وہ پائل دیکھی تو ایک جھپٹا مار کر اسے اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ اب یہی تو اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ اس پائل کی چھن چھن کو سنتا رہتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ایسا کرنے سے اسے سکون ملتا ہو۔ وقت گزرتا گیا، اماں اور ابا چل بسے تھے، پر یہ بات بھی نہ پتہ چل سکی تھی کہ اماں ابا کی موت کیسے ہوئی تھی۔ وہ تینوں تو بازار سے کچھ لینے گئے تھے، پر اماں ابا کی موت کیسے ہوئی اس راز سے بھی پردہ نہ اٹھ سکا، کیونکہ وہ واپس نہ آئے، بلکہ واپسی پر ان کی میت گھر آئی، اور تو اور بھائی بھی زخمی حالت میں آیا تھا۔ ہم چاروں بہنیں یہ منظر دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگی تھی۔ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ لوگ ہمارے گھر آئے، کچھ ایسے چہرے بھی تھے جنہیں ہم جانتے نہیں تھے۔ زندگی نہایت مشکل لگ رہی تھی۔ ماں اور باپ دونوں کو دفن کیا، تدفین کے بعد خود کو سنبھالا اور بہنوں کو حوصلہ دیا۔ ہمت کر کے بھائی کے پاس گئی، وہ ابھی بھی پائل کو دیکھ رہا تھا، پر نہ جانے کیوں رو رہا تھا۔ مجھے اس بے حس شخص پر غصہ آیا کہ یہ کیسا بیٹا ہے کہ اسے ماں باپ کا خیال نہیں۔ اس پائل کا اتنا کیوں ہے؟ اس پائل میں ایسی کیا بات تھی جو کوئی بھی بھائی سے ماں باپ کے مرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ بھی نہ بتاتا، نہ یہ وجہ ہمیں پتہ چل سکی۔ وقت گزرتا گیا، ہماری اماں کی تو کوئی بہن نہیں تھی، بلکہ دور کی کوئی خالہ کی بیٹی ملنے آیا کرتی تھی، لیکن مہینے بعد اس نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ نہ جانے کیوں وقت برا ہو تو کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ بھائی کے زخم دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگے اور ہم بہنیں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ ماں باپ کی تو یاد آتی ہی تھی، پر کیا کیا جا سکتا تھا۔ بھائی کو سودا لانے کا کہا جاتا تو وہ سودا نہ لاتا، بلکہ کہیں دور نکل جاتا، وہاں پر ناچ گانا دیکھتا اور واپس آ جاتا۔ یہ کام میری بہنوں کو بھی بہت برا لگا۔ میں اسے بہت سمجھاتی تھی۔ عالمہ بہن تو اب بھائی سے شدید نفرت کرتی تھی، اس کے سمجھانے پر بھی وہ نہ سمجھا۔ پائل اور ناچ گانا دیکھنا تو اس کی روزی کا ذریعہ بن چکا تھا۔ نہ جانے کیوں کہ ہمارا گھرانہ تو مذہبی تھا، پھر ایسی کیا بات ہو گئی؟ ہم تمام بہنیں مل کر سوچتی تھی۔ کچھ وقت بعد میں نے ایک منظر دیکھا، جب بھائی کے ساتھ ایک عورت تھی جسے بھائی نے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ گاڑی کوئی عام گاڑی نہیں تھی،
وہ مہنگی گاڑی لگ رہی تھی، جیسے کسی افسر کی گاڑی ہو۔ لیکن سوچنے کی بات تھی کہ وہ عورت کون تھی؟ وہ بھائی کے کسی دوست کی ماں تھی یا کون؟ میں نے بھائی کو دیکھا، وہ اب وہاں سے سیدھا گھر کی جانب آ رہا تھا۔ میں بھی واپس گھر آ گئی۔ آپ کہاں تھی؟ میری سب سے چھوٹی بہن مناہل نے پریشانی سے کہا۔ میں کب سے آوازیں لگا رہی تھی، مجھے ہوم ورک کرنا ہے، آپ میری مدد کریں۔ نائلہ آپی مدرسے والے بچوں کو پڑھا رہی ہیں اور الشبا نے اماں ابا کی وفات کے بعد 8 پڑھ کر 7 والے گھر ایک خالہ کے پاس سلائی سیکھنی شروع کر دی۔ میں نے چھوٹی بہن مناہل کو کام لکھوایا، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی وہی منظر تھا جو 10 منٹ پہلے میں دیکھ کر آئی تھی۔ دروازہ بجا، میں اٹھی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازے کے پاس گئی۔ بولا کہ کون ہے؟ جواب آیا کہ یہ زاہد کا گھر ہے، کوئی خط آیا ہے۔ میں نے کہا جی یہ انہی کا گھر ہے، زاہد میرے ابا کا نام تھا۔ میں نے خط دیکھا پر اوپر نہ جانے کیا لکھا تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ میں نے وہ خط بھائی کے کمرے میں رکھ دیا۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ اس خط میں کیا ہوگا، پر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں وہ خط کھولوں، کیونکہ اگر بھائی کو وہ خط کھلا ہوا ملتا تو یقیناً مجھ سے سوال کرنے لگتا، بلکہ غصہ بھی کرتا۔ پر جب سے اماں ابا کا انتقال ہوا تھا، بھائی کا غصہ تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ جیسے ہی شام کو بھائی تھکا ہارا ہوا آیا تو میں نے اسے بتا دیا کہ ایک خط آیا تھا جو ابا کے نام سے تھا، وہ میں نے آپ کے کمرے میں رکھ دیا ہے۔ بھائی تو جلدی سے اپنے کمرے کو دوڑا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی واپس آیا تو اس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آج رات کو میں گھر نہیں آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں کہنے لگی کہ بھائی یہ کیسا کام کر رہے ہو؟ اب تو محلے کے لوگ باتیں بناتے ہیں کہ تمہارا بھائی کہاں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو خود پر کنٹرول نہیں ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ بھائی میری بات سن کر مجھے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ تم میری فکر نہ کرو، میں اپنی شادی تب ہی کروں گا جب میں تمہیں بیاہ دوں گا۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے جب ایک روز اچانک ہی میں سہیلی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ وہاں پر کافی رش لگا ہوا تھا، جیسے کوئی تماشا چل رہا ہو۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب لوگ کہنے لگے ایک عورت ہے جو سڑک پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بہت رو رہی ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے بھی کافی پریشانی ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ عورت کافی واویلا مچا رہی تھی، پر اس عورت کو دیکھ کر مجھے وہ عورت یاد آئی جو بھائی کے ساتھ تھی۔ یہ تو وہی عورت تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس عورت کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی آنٹی کیا ہوا ہے؟ جب وہ کہنے لگی میرا لال مجھ سے بچھڑ گیا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب میں اس کے بغیر نہیں جی سکوں گی۔ مجھے اس عورت پر ترس آ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں بھائی کا اس عورت سے کیا واسطہ تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ عورت یقیناً بھائی کے کسی دوست کی کچھ لگتی ہوگی۔ پر جیسے ہی میں نے اسے کہا آنٹی میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتی ہوں، آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتائیں، تو وہ تیار ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا، اپنی سہیلی کو اس کے بتائے ہوئے پتے پر میں چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنے سامنے وہ کوٹھا دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ عورت اس کوٹھے میں رہتی ہے۔ میں اس عورت کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی تھی جب اچانک ہی میری نظر اس عورت کے پاؤں میں موجود اس پائل پر پڑی تھی۔ یہ پائل تو بالکل اسی پائل کی طرح تھی جو میرے بھائی کے پاس موجود تھی۔ میں تو ٹھٹک ہی گئی تھی کہ نہ جانے یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ وہ عورت خود بخود اندر چلی گئی۔ میں اپنی سہیلی کے ساتھ واپس آ گئی تھی، جبکہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ جیسے ہی گھر آئی تو گھر میں ایک نیا کوہرام مچا ہوا تھا، کیونکہ میرا بھائی پیکنگ کر رہا تھا۔ ہم ساری بہنیں اپنے بھائی سے کہہ رہی تھیں کہ کہاں جا رہے ہو، جب وہ کہنے لگا کہ تم سب اپنے کام سے کام رکھو، میں جدھر بھی جاؤں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کو اندر بھیجا اور خود اپنے بھائی کے پاس چلی گئی۔ کہنے لگی دیکھو مجھے یہ جاننے کا پورا حق ہے، کیونکہ تم آج تک ہمارے ساتھ ہی رہے ہو۔ اماں ابا سبھی سے تم سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، اور جب سے تم نے وہ خط پڑھا تو تمہارے جذبات اور بھی بھڑک گئے۔ اب نہ جانے اس خط میں کیا لکھا تھا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ کہنے لگا میں وہیں جا رہا ہوں جدھر کا میں ہوں۔
یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ نہ جانے میرا بھائی یہ کیوں کہہ رہا ہے، جب اس نے فوراً ہی اپنا سامان لیا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم ساری بہنیں زارو قطار رونے لگیں۔ ایک بھائی ہی تھا جو ہمارا کل سہارا تھا، اور وہ بھی ہم سے منہ موڑ کر چلا گیا تھا۔ سب محلے والے باتیں بنانے لگے تھے کہ دیکھو تو صحیح، بھائی ملا بھی تو کیسا۔ اب ہم کسی کا منہ بھی بند نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب جو کرنا تھا وہ مجھے ہی کرنا تھا۔ تبھی میں نے اپنی کمر کس لی اور فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بہنوں کو اس معاشرے میں کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تو بڑی تھی، اگر میں ہی ٹوٹ جاتی تو میری بہنوں کا کیا حال ہوتا۔ تبھی اپنی سہیلی کو ساتھ لے کر اب میں بہت محنت کرتی تھی، جب ایک روز اچانک ہی مجھے بازار میں وہی ہجوم دکھائی دیا، جیسے لوگ کوئی تماشا دیکھ رہے ہوں۔ میری سہیلی بولی، چلو سدرا، آج ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں یہاں کیا چل رہا ہے، کیونکہ یہ تماشا تو روز لگا رہتا ہے۔ ہم دونوں کبھی اس تماشے کا حصہ نہیں بنے، لیکن میں نے سنجیدہ ہو کر کہا، یار ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تم جانتی تو ہو کہ مجھے کافی محنت کرنی ہے، میرے پاس اس تماشے کو دیکھنے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اگر میں ذرا سا بھی ٹائم برباد کیا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گی۔ اس طرح میں نے اس دن تو اپنی سہیلی کو خاموش کر دیا، پر مجھے وہی عورت بہت یاد آتی تھی جو اسی تماشے کا حصہ تھی۔ اس روز میں تھک ہار کر فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اسی عورت کے پاس جانا چاہیے، وہی مجھے بتائے گی کہ آخر میرے بھائی کا راز کیا ہے۔ میں تبھی اس کوٹھے پر چلی گئی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کوٹھے کے اندر گئی تو وہ عورت اس کے ساتھ بیٹھے اس نوجوان کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تو میرا بھائی تھا۔ پر وہ ایسے لباس میں کیوں موجود تھا، جبکہ وہ عورت تو میرے بھائی کو دیکھ کر عجیب حرکتیں کر رہی تھی، کبھی اس کا ماتھا چوم رہی تھی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جبکہ میرے بھائی نے اس عورت کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میرے بھائی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اسی موقع کو میں نے غنیمت جانا اور میں وہاں سے الٹے قدموں واپس آ گئی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میری بہنیں پوچھنے لگیں کہ آپی کدھر گئی تھی، ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ پر میں نے انہیں کیا جواب دیتی کہ میں نے اپنے بھائی کو کیا کرتے دیکھ لیا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دیکھا وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے مجھے لفافہ تھمایا۔ میں نے جیسے ہی لفافہ کھولا تو اس میں ہزاروں نوٹ تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ میرا بھائی کیا کر رہا تھا۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی، مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسے کام میں پڑ گیا ہے۔ میں یہ پیسہ کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتی تھی جو اتنے برے کام کے ذریعے مجھے ملا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے بھائی سے ان سارے سوالوں کے جواب مانگ کر رہوں گی کہ اماں ابا کے بعد تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ پر نہ جانے وہ عورت میرے بھائی کی کیا لگتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت میرے بھائی کی پسند تھی۔ میرا بھائی اتنی بڑی عمر کی عورت سے دل کیسے لگا سکتا تھا؟ اس کو تو کسی لڑکی کی کمی نہیں تھی، وہ تو کافی خوبصورت تھا۔ ہم 5 بہن بھائی سے وہ ہم سب سے الگ تھلگ تھا، ہم سب سے خوبصورت تھا۔ کوئی بھی لڑکی آسانی سے اسے دل دے سکتی تھی، پر اس نے اس عورت کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ وہ بھی اس حد تک کہ آئے روز اس کی پائل کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا یا پھر اس کی گود میں سر رکھنا۔ یہ سب منظر میرے ذہن سے جا ہی نہیں رہے تھے۔ اس روز میں پھر سے کوٹھے پر چلی گئی تھی۔ میرا بھائی پھر سے اسی حالت میں اس عورت کے پاس موجود تھا۔ اس کے پیروں میں تو وہ پائل بھی تھی جسے دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، پر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اپنے بھائی کو پکارا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا اور پھر مجھے غصے سے کہنے لگا، سدرا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا یہ شریف لڑکیوں کا ڈیرا نہیں ہے۔ اب میں نے اپنے بھائی کو کہا، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ شریف لوگ یہاں نہیں آتے۔ وہ کہنے لگا، تم یہاں سے جاؤ۔ میں نے بھائی کو کہا، میں آپ کو لے کر ہی جاؤں گی، اگر آپ نہیں آئے تو میں بھی ادھر ہی رہوں گی۔ پھر وہ کہنے لگا، تماشا مت بناؤ، جبکہ وہ عورت تو ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس عورت کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پر میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ میرا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو میں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یہ میرا لال ہے، یہ مجھے کتنے عرصے بعد ملا ہے، میں نے اسے کتنا تلاش کیا تھا، پر یہ ہر بار مجھ سے دور جاتا تھا۔ مجھے میرے بیٹے سے جدا مت کرو، میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں جی سکتی۔
یہ سن کر گویا مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں بھائی کو خالی نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور بھائی نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں تمہیں سب کچھ بعد میں بتا دوں گا۔ میں ایسے ہی خالی ہاتھ واپس آ گئی تھی۔ گھر گئی تو میری بہنیں پھر سے کہنے لگی، آپ بھی آج پھر کہاں گئی تھی اور اتنی لیٹ کیوں آئی ہو؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے اپنے بھائی کو کس حالت میں دیکھا ہے۔ اب جو بھی پیسے آتے تھے میں انہیں جمع کرتی رہتی تھی۔ میں نے 1 روپیہ بھی ان پیسوں سے خرچ نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ حرام کا پیسہ تھا۔ نہ جانے میرا بھائی کیا کرتا تھا، وہ کیسی حرکتیں کر کے پیسہ کماتا تھا۔ اگر کوئی بھی اسے دیکھ لیتا تو یہی کہتا کہ وہ خواجہ سرا تھا، پر میں تو جانتی تھی کہ یہ وہ خواجہ سرا بالکل بھی نہیں تھا۔ اسی روز اچانک ہی میری نظر اسی بازار پر گئی، لیکن جیسے ہی اس عورت کی چیخوں کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی تو میں ساکت ہو گئی تھی۔ وہ عورت کہہ رہی تھی، چھوڑو میرے بچے کو، اس نے کچھ نہیں کیا، تم لوگ اسے لے کر کیوں جا رہے ہو؟ میں تم لوگوں کو اسے لے کر نہیں جانے دوں گی۔ لیکن 3-4 لوگوں نے میرے بھائی کو پکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے فوراً بھاگی، اپنے بھائی کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اسے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کون سا جرم کیا ہے جو تم لوگ اسے یوں لے کر جا رہے ہو؟ جب لوگ کہنے لگے کہ تم نہیں جانتی یہ کون ہے، میں نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ جب وہ لوگ کہنے لگے جھوٹ بول رہی ہو، یہ تو خواجہ سرا ہے، اور یہ 3 مہینے پہلے ہی تو ہمارے ٹھکانوں سے بھاگ کر آیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ عورت کہہ رہی تھی، نہیں، اسے واپس نہ بھیجو، اسے میرے پاس ہی رہنے دو۔ میں اس عورت کو دیکھ رہی تھی، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ میرا بھائی بالکل ٹھیک تھا، وہ کوئی خواجہ سرا نہیں تھا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی اپنا منہ کھولو اور انہیں ساری سچائی بتاؤ کہ تم ایک مرد ہو، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولا، دیکھو میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، اور اس طرح وہ لوگ میرے بھائی کو اپنے ٹھکانے میں لے گئے تھے، جبکہ میں تو فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ جب لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم نے اپنے بھائی کو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ خواجہ سرا تھا، اسے ایک نہ ایک دن تو اپنے ٹھکانوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ جانا ہی تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ خبردار، جو کسی نے میرے بھائی کو خواجہ سرا کہا وہ بالکل ایسا نہیں تھا، میں جانتی ہوں میرا بھائی تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ اتنے میں وہ عورت کہنے لگی، نہیں، میں اسے وہاں سے بھگا کر لے کر آئی تھی، تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ تو میرے ساتھ رہتا تھا، میں اسے اس کے ٹھکانے سے بھگا کر لائی تھی۔ میں نے اس عورت کی باتیں سنی تو ہکا بکا ہو گئی تھی کہ وہ اتنے سفید بالوں کے ساتھ سفید جھوٹ بول رہی تھی۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی، اسے کیا خدا کا خوف نہیں تھا؟ اس نے 4 بہنوں سے ان کا بھائی جدا کر دیا تھا۔ مجھے تو وہ عورت ایک بھیدی عورت لگ رہی تھی۔ جب وہ عورت پھر سے اپنے کوٹھے میں چلی گئی تھی اور میں اپنے گھر آ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، جب اچانک سے مجھے وہ خط یاد آنے لگا۔ میں نے بھائی کے کمرے میں جا کر بھائی کی ہر چیز ٹٹول لی تھی۔ پھر میری نظر ایک دراز پر گئی، وہ دراز لاک تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ دراز ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ خط اندر ہی پڑا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ مجھے اس خط میں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، ہر پہیلی سلجھ جائے گی۔ اسی امید کے ساتھ میں نے وہ خط کھولا اور میں وہ سب کچھ پڑھتی گئی، جس کے ساتھ ساتھ میرے ہوش اڑتے گئے، کیونکہ وہ خط میرے ابا نے میرے لیے ہی لکھا تھا، پر نہ جانے کیوں بھائی نے وہ مجھ سے چھپایا تھا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ سدرا میری بچی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں ساری زندگی اس سچائی سے دور رکھا، لیکن ہمارے جانے کے بعد کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا جب وہ سچائی جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہوگا۔ تبھی میں تمہارے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں، جو میں اپنے ایک دوست کو دے دوں گا، اور یہ خط میرا وہ دوست تمہیں دے گا۔ میری پیاری بیٹی، تم میری بڑی بیٹی ہو، لیکن تمہارے بعد اللہ نے مجھے 3 اور بیٹیاں دی تھیں۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہی نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، تمہارا بھائی میری اولاد نہیں ہے، بلکہ میں اولاد نرینہ کے لیے ترستا تھا۔ تمہاری اماں بھی کافی دعائیں کرتی تھی۔ تبھی ایک دن ہم دونوں یتیم خانے سے ایک بچے کو لے آئے تھے، اور ہم نے اسے بہت مان دیا تھا، لیکن اس کی سگی ماں تو ایک طوائف تھی۔ تبھی جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ اس کا بچہ ہمارے پاس ہے تو وہ ہم سے اپنا بیٹا لینے آئی تھی۔
لیکن ہم لوگوں نے اسے پیسے دے کر اس کی زبان بند کر دی تھی۔ اسے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، اس لیے اس کے بعد اس نے مڑ کر بھی اپنے بچے کا حال نہ پوچھا، پر وہ جانتا تھا کہ ہم اس کے سگے ماں باپ نہیں ہیں، تبھی وہ ہم سے دور رہتا تھا۔ اسی لیے اگر کبھی زندگی میں تمہارا بھائی تم سے دور ہو جائے تو تم سمجھ جانا کہ اس کی سگی ماں مل گئی ہے۔ تم کبھی بھی اسے روکنا مت۔ جیسے ہی ابا کی یہ بات اس خط میں پڑھی تو میں ٹوٹ چکی تھی۔ جسے میں اپنا بھائی سمجھتی تھی اور جسے ہم ساری بہنیں اتنا لاڈ پیار کرتی تھیں اور جس کے ناز نخرے اٹھاتی تھیں، وہ تو ہمارا بھائی ہی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کیوں یہ دنیا تنگ سی ہو گئی ہے، پر میں جانتی تھی کہ اگر میری بہنوں نے یہ سچائی جان لی تو وہ ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے اس خط کو اسی دراز میں چھپا دیا تھا، پر میں جان گئی تھی کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے، لیکن اب مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت وہ پھر سے اپنے گروہ کے ٹھکانوں میں ہے، لیکن میں دوبارہ سے اس کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری سچائی جان گئی ہوں، تم ہمارے بھائی نہیں ہو۔ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے ہی خط تم سے چھپایا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ سچائی پتہ چل جائے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا اگر تم سب کو پتہ چل گیا کہ میں تمہارا سگا بھائی نہیں ہوں تو تم مجھ سے پیار نہیں کرو گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہنیں مجھ سے دور ہو جائیں، پر میں کیا کرتا؟ میں اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن میں نے اس کی بات سنی تو کہنے لگی کہ تمہاری اماں نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ تم انہیں 3 مہینے پہلے ملے ہو اور وہ تمہیں گرو کے ٹھکانوں سے بھگا کر لے کر آئی ہیں۔ یہ بات سن کر میرا بھائی جذباتی ہو گیا، اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ یہ بات تب کی ہے جب میں تمہارے ابا یعنی کہ زاہد انکل کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے سگے اماں ابا نہیں ہیں، پر میں نہیں جانتا تھا کہ میری اماں ابھی زندہ ہیں، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا جب میری اماں نے مجھے ایک یتیم خانے میں دے دیا تھا، لیکن وہ خود ایک طوائف کے کوٹھے پر چلی گئی تھی۔ پر ایک روز میں نے ایک عورت کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا جڑواں بھائی تھا۔ اس کی شکل ہو بہو مجھ سے مل رہی تھی، پر اس کی حرکتیں مجھ جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کی حرکتیں انہونی سی تھی، اس کی چال چلن بالکل ہی چینج تھی۔ وہ ایک مرد کی طرح بالکل بھی نہیں چل رہا تھا۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کچھ اور ہی ہے۔ تبھی میں جان گیا تھا کہ وہ میرا جڑواں بھائی ہے، اور جو ساتھ عورت ہے وہ میری اپنی سگی اماں ہے۔ پر وہ طوائف کے کوٹھے پر جاتی تھی، جس بات سے مجھے سخت نفرت تھی، لیکن میں پھر بھی اپنی اماں سے نفرت نہیں کر پاتا تھا۔ جب اچانک ہی ایک روز میرے جڑواں بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی بات سنی تو کہنے لگی، اس کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ جب میرا بھائی کہنے لگا، اگر میں تم سے کہوں میں نے ہی اپنے بھائی کو قتل کیا تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ کیا میری اماں مجھے معاف کر دیں گی، جو آئے روز میرے جڑواں بھائی کی ہی صدائیں لگاتی رہتی ہیں؟ وہ میرے سامنے میرے بھائی کو بلاتی رہتی ہیں، پر میں کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یہ بات کیسے کر رہے ہو؟ جب وہ کہنے لگا، ہاں یہ بات سچ ہے، میں ہی اپنے بھائی کا قاتل ہوں، کیونکہ اس روز اماں ابا کے ساتھ میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس روز ہم بازار جا رہے تھے، ابا بار بار کہہ رہے تھے کہ آرام سے گاڑی چلاؤ، تبھی ضد میں آ کر میں بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا، جب اچانک ہی سے سامنے ایک نوجوان آیا اور وہ میری گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ اماں ابا موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، پر میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں گاڑی سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی سامنے پڑے بے جان وجود کو دیکھا تو وہ تو میرا اپنا ہی بھائی تھا، جس نے خواجہ سرا کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کہیں سے بھاگ کر آ رہا تھا۔ اس کی موت ہو گئی تھی، جبکہ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ دوسری طرف تمہارے اماں ابا کی بھی موت ہو گئی تھی۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی میں نے اپنے بھائی کو ایسے ہی دفنا دیا، کیونکہ اس کی موت جو ہو گئی تھی میں گھبرا گیا تھا اور تمہارے اماں ابا کی میت کے ساتھ گھر آ گیا۔ پر کچھ روز بعد ہی لوگ میرے پاس آئے، وہ مجھے کہیں لے کر جانے لگے، جبکہ میں کہہ رہا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، میں خواجہ سرا نہیں ہوں، میں تو ایک مرد ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ جھوٹ بول رہے ہو، تم ہم سے بھاگ کر آئے ہو۔ اس طرح مجھے انہی خواجہ سراؤں نے اپنے ساتھ اپنے ٹھکانے پر بند کر دیا۔
لیکن میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس روز اچانک ہی اماں مجھے نظر آئی، جو آئے روز اپنے بیٹے کو یاد کرتی تھی۔ وہ میری ماں تھی جو اپنے سگے بچے کو یاد کرتی تھی۔ میں ان کے پاس چلا گیا تھا۔ میں جیسے ہی ان کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی، فرید میرا بیٹا، تم کہاں چلے گئے؟ ہاں، وہ مجھے فرید سمجھ رہی تھی۔ فرید میرے جڑواں بھائی کا نام تھا۔ اماں کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ان کا وہ بیٹا ہوں جسے انہوں نے بیچ دیا تھا۔ اس طرح میں نے اماں کو حوصلہ دیا کہ اماں میں زندہ ہوں، اور اماں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب مجھے اماں کو حوصلہ اور تسلی دینے کے لیے اپنے مرحوم بھائی فرید کا حلیہ اپنانا پڑتا تھا۔ تبھی میں بالکل اسی طرح کی حرکتیں کرنے لگتا تھا تاکہ اماں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ہی فرید ہوں۔ اماں آئے روز مجھے چومتی رہتی تھی۔ اس طرح مجھے اماں کا پیار تو مل گیا تھا، پر میں اندر ہی اندر یہ جانتا تھا کہ میں ہی اپنے بھائی کا قاتل ہوں۔ میں اماں سے یہ بات بالکل بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تبھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اماں کا گنہگار ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ساری زندگی انہیں پر وقف کر دوں گا۔ تبھی میں نے اپنا سامان باندھا اور اپنا گھر چھوڑ کر آ گیا تھا۔ تو مجھے روکتی رہی، پر میں جانتا تھا کہ مجھے وہی کام سر انجام دینا ہے اور اپنی غلطی سدھارنی ہے۔ اسی لیے میں اپنی ماں کے ساتھ اس کوٹھے پر چلا گیا تھا۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا تھا۔ کسی بھی عورت کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مجھے اس کوٹھے سے نکالے، کیونکہ عورتوں کو یہی لگتا تھا کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ مجھے خواجہ سرا کا روپ ہی اپنانا پڑتا تھا۔ اس طرح عورتیں مجھ سے کافی ڈرتی تھیں۔ وہ تو میری بہت ہی خدمت کرتی تھیں، بلکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ کہیں اگر میں ان سے ناراض ہو گیا تو میں انہیں بددعا دے دوں گا، اور اس طرح میری بددعا ان کو لگ جائے گی۔ تبھی وہ میری بہت ہی خدمت کرتی تھی۔ اور ہاں، وہ جو پائل تھی، وہ پائل میری اماں نے فرید کو پہنائی ہوئی تھی۔ جس روز وہ میری کار سے ٹکرا کر بے جان ہو گیا تھا، اسی روز میری نظر اس کے پاؤں پر گئی تھی، جہاں وہ پائل چھن چھن کر رہی تھی۔ میں نے وہ پائل اتار لی تھی اور چھپا لی تھی۔ اب میں آئے روز اسی پائل کو دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ میں اپنے بھائی کا قاتل ہوں۔ یہ میرے بھائی کی آخری نشانی تھی، اسی لیے وہ پائل میرے دل کے بہت قریب تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے بھائی کی باتیں سنی تو مجھے اس کی بے بسی پر بہت رونا آیا تھا۔ میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا تھا۔ میرا بھائی میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، سدرا، تم مجھے اس دلدل میں دھنسنے دو، مجھے مت نکالو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میری اماں کو میری فکر بالکل نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ ان کا ایک اور بچہ بھی اس دنیا میں ہے جسے انہوں نے بیچ دیا تھا، لیکن انہیں اپنے اس خواجہ سرا بیٹے کی بہت فکر ہے۔ پر قسمت کو یہی منظور تھا کہ وہ میری گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا۔ میں اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے بھائی سے کہا، میں تمہاری ماں کو ساری سچائی بتا دوں گی۔ میں اسے کہہ دوں گی کہ تم اس کے وہی جڑواں بیٹے ہو جسے اس نے بیچ دیا تھا۔ پر بھائی کہنے لگا کہ نہیں، جذبات میں آ کر میں ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں نہیں چاہتا میری اماں کا دل ٹوٹ جائے۔ میں بھائی کو کہنے لگی، تو کیا تم ساری زندگی ایسے ہی خواجہ سرا بن کر اپنی اماں کا دل بہلاتے رہو گے اور انہیں فرید بن کر دھوکے میں رکھتے رہو گے؟ جب وہ بولا، میری اماں کا دل اگر بہلتا ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں گا۔ میری اماں ہی مجھے پیسے دیتی تھی۔ وہ مجھے یہی سمجھتی تھی کہ میں بھوکا ہوں اور میں سارا دن گلیوں میں پھرتا ہوں گا۔ تبھی جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو وہ مجھے پیسوں سے بھر دیتی تھی۔ میں جانتا تھا یہ پیسے اماں نے کیسے کمائے ہیں۔ تبھی ایک روز جھجک کر میں نے ان سے کہہ دیا کہ اماں، میں آپ کے یہ پیسے نہیں لوں گا۔ جب اماں بولی کہ تم فکر کیوں کر رہے ہو فرید، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، یہ پیسے تو میں نے کمیٹی میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ تو وہی پیسے ہیں جو میں نے اپنے گہنے بیچ کر جمع کیے تھے۔ تم ان پیسوں سے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہو۔ اماں کی یہ بات سن کر میرا دل پرسکون ہو گیا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان پیسوں سے اپنی بہنوں کی ساری خواہشات پوری کروں گا، پر میں واپس نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی میں نے وہ پیسے تمہیں بیچ دیے تھے تاکہ تم یہ پیسے خود پر لگا لو۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں شرمندہ ہونے لگی اور بولی، مجھے لگا تھا وہ پیسے آپ نے غلط کام کر کے کمائے ہیں۔ تبھی میں نے آج تک ان پیسوں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان میں سے کچھ بھی میں اپنی ذات پر یا اپنی بہنوں پر لٹاؤں۔ اسی لیے وہ پیسے ابھی بھی میں نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی کہنے لگا، جاؤ، میری فکر نہ کرو،
تم ایسا سمجھو کہ میری یہ حالت میرے اس گناہ کی سزا ہے جو میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے بھائی کو مار کر کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو تم نے غلطی سے وہ سب کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ساری زندگی اس حال میں رہو۔ جب وہ بولا اس حال میں رہنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میرا بھائی تھا جس نے کتنے ظلم و ستم برداشت کیے، نہ جانے کب کب ان خواجہ سراؤں نے اسے قید کیا ہوگا اور اسے وہاں جا کر مارا پیٹا ہوگا۔ میں تو پہلی دفعہ ہی تڑپ اٹھا تھا جب خواجہ سرا نے مجھے فرید سمجھ کر مارا تھا، اتنا مارا تھا کہ میں ہلکان ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی اماں کی بہت یاد آ رہی تھی، پر مجھے فرید کی یاد آنے لگی تھی کہ یہ سب کچھ وہ کب سے برداشت کر رہا ہوگا۔ میں جان گیا تھا کہ میری اماں نے یقیناً کچھ سوچ کر ہی اسے وہاں سے نکالا ہوگا۔ میرے بھائی نے خواجہ سرا بن کر جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں نے تو ابھی اس کا 1% بھی نہیں برداشت کیا۔ اگر میں کمزور پڑ جاؤں گا تو میں فرید کو یاد کر لوں گا اور اس کی خاطر مجھے ہمت مل جائے گی، اور یوں منسوب ہو کر وہی خواجہ سرا والا روپ دھار کر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر جب میری ماں اپنی نرم انگلیاں میرے سر پر پھیریں گی تو مجھے جو سکون آئے گا، اس سکون کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بھائی کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے پیار سے کہا، جاؤ، اللہ تمہیں اس کام میں ہمت دے، لیکن ہاں، اپنی بہن کو کبھی مت بھولنا، کیونکہ یہ بہن بھی تمہیں کبھی نہیں بھولے گی۔ اس طرح میں وہاں سے آ گئی، پر میں آج بھی اپنے بھائی سے ملتی ہوں۔ وہ آج بھی اپنا وہی فرض پرعزم ہو کر نبھا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔